السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اسلامیت کی اس کلاس میں آج کا ہمارا عنوان ہے سورۃ الانفال کے نازل ہونے کے اسباب، یعنی یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس وقت کون سے ایسے واقعات ہوئے تھے اور لوگوں کے ذہنوں میں کون سے ایسے سوالات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ان تمام مسائل کے حل کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الانفال کے تعارف کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کلاس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس سورت کے نازل ہونے کے کیا اسباب ہیں اور وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ شان نزول کہتے کسے ہیں؟ نزول کہتے ہیں نازل ہونے کو، اور شان نزول یعنی نازل ہونے کے اسباب۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مختلف مقامات پر نازل ہوا۔ اس میں کہیں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو کہیں گناہ گاروں پر عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو کہیں اللہ کو ایک ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور کہیں لوگوں کو اس قرآن کے حق پر ہونے کے لیے پچھلے انبیاء کرام کے واقعات بتائے گئے ہیں، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کوئی سوال پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے پاس سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ کے حکم یعنی وحی کا انتظار کرتے تھے۔ اسی بات کا اشارہ قرآن کریم نے بھی دیا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ تو وحی ہوتی ہے۔ اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کے جواب میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ ان واقعات پر جتنے بھی سوالات اٹھتے تھے، ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے جو آیتیں نازل ہوتی تھی، ان سوالات یا ان واقعات کو اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سے ایسے اسباب تھے کہ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت سے، حضرت عبادہ بن صامت کون؟ حضرت عبادہ بن صامت ایک صحابی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے انفال لفظ کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اصحاب بدر کون؟ اصحاب بدر وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی باضابطہ جنگ تھی جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ یعنی حضرت عبادہ بن صامت سے جب کسی نے انفال لفظ کے مطلب کو پوچھا تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، جس نے ہمارے اخلاق پر برا اثر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس مال کو یعنی مال غنیمت کو برابر تقسیم کر دیا۔ صورت یہ پیش آئی کہ ہم سب غزوہ بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمن کو شکست دے دی، تو اب ہمارے لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا پیچھا کیا تاکہ وہ پھر نہ آ سکیں، کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت یعنی مال غنیمت کو جمع کرنے لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس لیے جمع ہو گئے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔
جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے یہ مال تو ہم نے جمع کیا تھا، اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ دشمن کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ ہم نے دشمن کو ہرایا ہے اور تمہیں یہ موقع دیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت کو جمع کر لو۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع رہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں مشغول رہے، اس لیے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا کہ اس کا کوئی مالک و حقدار نہیں ہے سوائے اس کے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس مال کو سب جہات کے لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ تو کلاس یہ تھا سورۃ الانفال کا شان نزول۔